صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ المولانا العظیم۔ خلیل جارج صاحب، میرے پیارے بھائی سردار رنجیت صاحب، ولسن صاحب، الطاف وانی صاحب، مسز یاسین ملک، ان کی بیٹی اور پرنسز اور اینجل، ٹاڈ شیع صاحب، عبداللہ صاحب، along with سمیرہ فرق صاحبہ، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب بہنوں، ماؤں، جوانوں اور ٹائیگر فورس سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈیا کو بھی السلام علیکم۔ آج کا یہ ایونٹ بہت معنی رکھتا ہے اور میں اگلے کچھ منٹ اس آڈیٹوریم کا انوائرمنٹ انشاءاللہ آپ کو بتائے گا۔ کافی دیر سے آپ لوگ آئے اور میں خصوصاً شکریہ ادا کروں گا بلوچستان سے ہماری مسیح برادری، ہماری ہندو برادری، ہماری سکھ برادری، آپ پاکستان کی پہچان ہیں، پاکستان کا فخر ہے، پاکستان کی عزت ہیں۔ تھینک یو فار میکنگ اٹ پاسبل۔ میں ایک مشنری اسکول سے پڑھا ہوں اور ٹیبلوز اور یہ جو ایکٹیویٹیز ابھی ہوئی اور چرچ میں جانا اور جو دل میں آپ کی انسانیت کے لیے درد ہے اور جو آپ کی اس مٹی سے محبت ہے۔ میں نے خلیل جارج صاحب کو بھی دیکھا پارلیمنٹ میں 2013 سے 18 تک۔ ان کی کمٹمنٹ کو بھی سلام ہے اور آپ کی کمٹمنٹ کو بھی سلام ہے۔ آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا بھی ایک روٹین ایونٹ ہے؟ آ کے تقریریں ہو کے یہاں سے چلے جانا ہے، پھر یہی مور اور لیس یہ چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہوں گی؟ تو آج I have to share something exceptional with you، اور اس خاص چیز کا جو مقصد ہے وہ ہے جب ہم مسلمان کی عقیدے کی بات کرتے ہیں تو آج سب سے پہلے آپ کو بتانا کہ اللہ اور اللہ کے محبوب یہ پاکستان کے آئین کے گائیڈنگ 2 مین پرنسپلز ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے۔ رب صرف مسلمانوں کا، دیوبندی، بریلوی، اہل تشیع، اہل سنت کا رب نہیں ہے۔ رب تمام مخلوقات کا رب ہے، جس میں تمام مزائد اور تو چھوڑیں، چرند پرند، کیڑے مکوڑے۔ اور اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو پہلے تو یہ چیز۔ اب آتی ہے بات کرسچینٹی پہ۔ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، چاہے وہ جس سیکٹ سے ہیں، جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت بی بی مریم اور انجیل ان پر اگر ایمان نہیں لاتے تو وہ مسلمان ہی نہیں بنتے۔ اور یہ چیز آج کے بچوں کو ہیمر اس لیے کرنی ہے کہ in the name of religion, in the name of sex, in the name of humanity, what the entire global community has witnessed in recent past، and اگر ہم ایکسپلور کریں تو پوپ اور چرچ اینڈ خاص کر کنگ کے بیچ میں، پھر اسی طرح اس کو سٹریچ کرتے جائیں، دنیا نے وہ ہیبت اور خطرناک انسانیت کی تذلیل کے وہ تمام ادوار دیکھے جس کی ہیومینٹی میں مثالیں نہیں ملتی۔ اسی طرح جب ہم ہندو مذہب کی بات کرتے ہیں تو ویدا اور ویدا کی بنیاد انسانیت گرنتھ کی بات کریں، سکھ مذہب کی
تو اس کی بنیاد انسانیت. ہم زائنزم کی بات کریں، اس کی بنیاد انسانیت. اور پھر دین اسلام کیا کہتا ہے کہ تم نے اگر ایک مسلمان کا نہیں ایک انسان کا قتل کیا تو تم ان تمام انسانیت کے قاتل ہوئے. وہ لوگ جنہوں نے مذہب کو ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز دے کے اپنی دکان چمکانی چاہیے، آج ان کے لیے میسج یہ ہے کہ آج فرانس میں میکرون، فرانس میں اور پورے یورپ میں اور دنیا میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان نے پوری دنیا کو بتایا کہ مسلمان کی عقیدت اور محبت جو امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، وہ ہماری ایمان، یعنی جو مسلمان اپنے ماں باپ، بیوی بچے، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے موویبل اموویبل ایسٹس سے بڑھ کر اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان کامل نہیں. تو اللہ کے محبوب کے حوالے سے 2019 UNGA اینڈ اگین ان 2020 UNGA میں پرائم منسٹر نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ یہ جو اسلاموفوبیا کے نام پہ ہیومینٹی کو پھر پولرائز کیا جا رہا ہے، اور پھر who will suffer at the end of the day؟ humanity. تو آج میکرون کے لیے میسج یہ ہے کہ اسلام، there is only one اسلام، جو کہ میں نے پرائم منسٹر نے کہا. Similarly, when we talk of Christianity، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے کرسچنز کی، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. حضرت بی بی مریم، چاہے وہ کیتھولک ہو، چاہے وہ پروٹیسٹنٹ ہو، چاہے وہ چرچ آف روم ہو، چاہے وہ چرچ آف لنڈن ہو، اسی طرح گرنتھ، اور اسی طرح سکھ مذہب اور ہندو مذہب کے اپنے جو عقیدے ہیں. تو آج جو انٹرفیتھ ہارمنی، بین المذاہب آہنگی، تمام انسانیت کو ایک کرنا، دنیا کو یہ باور کرانا کہ آپ میں جو زیادہ کلچرڈ اور سیولائزڈ ہوگا، جو مہذب ہوگا، جس کے دل میں انسان کے لیے درد ہوگا. مدر ٹریسا کرسچن تھی، لیکن مسلمان آج بھی ہر محفل میں جب انسانیت کی بات آئے کیوں مدر ٹریسی کی بات کرتے ہیں. So what I'm emphasizing on is کہ humanity comes first. جس کے دل میں انسان کی قدر نہیں، نہ وہ مسلمان نہ کسی اور مذہب کا، کیونکہ مسلمان کی بنیاد اور ہر مذہب کی بنیاد انسانیت ہے. So the message to all of you and to the entire globe is that those who are unable to value humanity, neither they are humans, rather they are a scar on the face of humanity. So we need to promote humanity, and that is the sole objective. And Khalil George Sahab, آپ نے جو initiative لیا Voice of Humanity, Kashmir Committee will provide you an opportunity and a platform, inshallah, at all global forums. Become a voice not only for the oppressed ones in illegal Indian occupied Kashmir. The sole purpose and objective of the entire, all those religions who exist on the face of the earth is, again, humanity. So we will be only not restricting ourselves to any faith or any religion. We need to promote humanity across the board, irrespective of our backgrounds and our nationalities. ایک اور چیز جو کہ بہت بتانا ضروری ہے، انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر اور ہندوستان کی جب ہم بات کریں، فاشسٹ مودی کی جب ہم بات کریں، دنیا کا دوسرے نمبر کا ایکسپورٹ کرنے والا میٹ اور پھر گائے، بیل اور بھینس، پوری دنیا میں اس کا ایکسپورٹر دوسرے نمبر کا، اور ایک مسلمان جب اس کو کنزیوم کرتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے. انٹرفیتھ ہارمنی میں تو آپ نے دنیا کو رائزنگ اینڈ شائننگ اینڈ انکریڈیبل انڈیا کے نام پہ پروموٹ کرنا چاہا، اور دنیا نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ نے وہاں پہ گھر واپسی پروگرام، سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ، demographic changes in Azad Kashmir after revoking 35A and 370، and پھر اس کے اوپر ڈومیسائل لا. آپ تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر لوور کاسٹ ہندوز ہیں، اگر کرسچنز ہیں، اگر مسلمان ہیں، آپ ہندو ہو جائیں یا یہاں سے نکل جائیں. یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ جو آج مودی وہاں پہ کر رہا ہے، اور دنیا میں ہندوستان ایکسپوز ہو گیا اور مودی فاشسٹ ایکسپوز ہوا. 9 لاکھ فوج انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کووڈ میں 448-49 دن ہو گئے ہیں، بنیادی حقوق سے ان کو محروم رکھا گیا. اور پھر ہم
یہاں پہ جب بات فورمز یا پلیٹ فارمز یا پالیٹکس کی بات آئے تو پھر میں یہاں سے میسج دوں گا. وہ لوگ جو آج کوئٹہ میں جلسہ کر رہے ہیں, آپ انٹائٹلڈ ہیں. آئین اور یہاں کا دستور, آئین اور یہاں کا روایات, جمہوریت آپ کو اجازت دیتی ہے. آپ بالکل جلسے کریں, جلوس کریں, گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں. لیکن میرا سوال یہ ہے, مولانا صاحب 47 کروڑ روپے 10 سال کشمیر کمیٹی پہ آپ پہ لگائے گئے, 64 صرف پریس ریلیزز, 68 پریس ریلیزز جاری ہوئی, فی پریس ریلیز ہمیں 28 لاکھ روپے کی پڑی. آپ نے پورے اس 10 سالوں میں 24 کمیٹی کی میٹنگز کی. What was the ultimate end result? کیا کسی گلوبل کی فورم پہ آپ نے کشمیر کے مدعے کو پیش کیا؟ کیا کبھی کسی لیول پہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے بات کی؟ اور اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آج ہندوستان ایک ہے, تمام اپوزیشن پارٹیز ہندوستان کی, ان کو انلیگل انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں دی, ان کو روکا گیا مودی نے. ان اسپائٹ آف دیٹ, چاہے وہ کانگریس ہے, چاہے وہ راہل گاندھی یا کوئی اور ہے, دے آر آف دس اوپینین کہ فار انڈیا وی آل آر ون. تو آج آپ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے اداروں اور دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا یہ رب نے نہیں لکھا قرآن میں مولانا صاحب کہ جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے اس سے زیادہ کوئی دے نہیں سکتا, اور جتنا نہیں لکھا اس سے بھی زیادہ آپ کو کوئی دے نہیں سکتا, نہ آپ سے کوئی لے سکتا ہے. تو مولانا صاحب, پارلیمان آپ کہتے تھے کہ پارلیمان آؤ اور الیکشن لڑو اور الیکشن کے بعد پارلیمنٹ میں اپنے مسئلے حل کرو. سو واٹ آئی ایم ایمفیسائزنگ آن از کہ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے. مولانا صاحب, ناموس رسالت کے حوالے سے یورپ میں جو ہو رہا ہے, why you have become a silent spectator. آج تو کوئٹہ میں آپ کے ساتھ بہت سارے علماء کرام ہیں جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. آپ کیوں دنیا کو یہ نہیں بتا رہے کہ انسانیت کو عزت دو, کسی مذہب کو اور کسی سوچ کو چیلنج مت کرو؟ اگر آج یہ خاموشی آپ کی کرمنل نیگلیجنس ہے, what will be the after effects or consequences of that approach? پھر آپ کی سچی بات کو کوئی سیریس نہیں لے گا. کیوں یہ ہو رہا ہے؟ Why Mrs. Yaseen Malik constantly knock at the door of all those who matter the most? یہ ان کی بیٹی, یہ جب ہم ایونٹس اٹینڈ کرتے ہیں اور ایونٹس میں آ کے اپنے دل کی آواز بتانے کے بعد چلی جاتی ہیں, اور وہ تمام 15,000 16,000 وہ جو بچے کانسنٹریشن کیمپس میں ڈالے ہیں, جو جیلوں میں انلیگل انڈین آکوپائیڈ, جن ماؤں کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا, وہ ہاف ویڈوز, وہ پیلٹ گن سے, وہ تمام معذور, وہ انلیگل انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں 80 لاکھ سے زیادہ مسلمان آج جو, اور انکلوڈنگ ہندو پنڈتس اور سکھس اور ایون بدھسٹ جتنے بھی وہاں پہ آباد ہیں, وہ کیوں آج مودی سے نہ لائیں؟ وہ اس لیے کہ they are expecting after the divine power only from the people of Pakistan and Pakistan that they will come to the rescue. And let me convey a message that we do believe in peace. But if somebody is undermining that approach of ours, then the message to them is that we also believe in philosophy of Hazrat Imam Hussain, and the baseline of that philosophy is to sacrifice everything for the ultimate cause, and that cause will be again humanity. My Prime Minister and the entire government, civil, military, all the stakeholders, we all are on the same page. We have started making such, realizing all those who matter the most and try to convey loud and clear in letter and spirit to all the stakeholders of Pakistan and of this region that now nobody will be undermined or ridiculed on the basis of religion or sect. یہ جب نیا پاکستان اور مدینہ کی ریاست کی بات کریں تو پوسٹ آسیا ورڈکٹ میں آپ نے دیکھا قوم ایک کھڑی ہوئی. ابھی کوئی کرسچن یہ نہیں کہ گوجرا میں کسی نے یہ کر دیا اور یلغار کرو اور کرسچنوں کو, بے گناہ نہتے معصوموں کو, یا کسی ہندو مذہب کے یا سکھ مذہب کے یا کسی بھی مسلک کے لوگوں کو آپ اپنی مرضی سے اپنی سوچ کے مطابق ان کی زندگیوں اور ان کی عزتوں سے کھیلو اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ہندوستان میں اور ہندوستان کے کرمنل اپروچ کو دنیا اگر آج یہ سوچ رہی ہے کہ وہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی ڈیموکریسی اور دوسری بڑی مارکیٹ ہے,
اور اگر وہ سوچتے ہیں کہ دے آر شاید ایک ایسی سوچ ہے جہاں پہ تمام مذاہب کو عزت ہے، تو ان کی یہ خاموشی سوالیہ نشان ہے. اور لیگ آف نیشن کی فیلیور کی وجہ یہی تھی. آج یونائٹڈ نیشن سے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن جو کہ UN کی کمٹمنٹ ہے، اور اس پر پاکستان از کمیٹڈ. اینڈ اگین آئی وڈ ایمفیسائز دیٹ پوائنٹ آف پریزیڈنٹ آزاد کشمیر صاحب کہ اگر بات پاکستان اور ہندوستان کی نہیں ہے، بات کشمیریوں کی ہے، اس پار اور اس پار they are sacrificing, they will decide their fate. Who is India to decide their fate? They will decide their fate. And the message from Islamabad is کہ خدا کے لیے آج یہ اپنے جنون اور یہ جتنے بھی قومی نغمے یہ جو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں، جس بچے میں اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنے خاندان اور اپنے پیاروں کے لیے جذبہ نہ ہو، وہ سب کچھ قربان کرتا ہے لیکن گھر کو آباد کرتا ہے. اگر ہم ڈیجیٹل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، اگر ہم خاموش رہیں گے اور انڈین نیریٹو گلوبلی دنیا میں جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرے گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے گھر میں پریشانی ہو، گھر میں بہن یا بیٹی بیوہ ہو، یا یتیم بچے ہوں، گھر میں بیماری ہو، لاچاری ہو، گھر میں معذور ہو، اور آپ سوچیں گے کہ باہر سے آپ کی کوئی مدد کرے گا. سیلف ریلائنس، خود اٹھنا ہوگا، گھر کی عزت بنانی ہوگی. If you want to become the voice of the oppressed ones. آج ٹیکنالوجی کی آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ہائبرڈ وار، 5th جنریشن وار. آپ کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ مستقبل اندھیرے ہیں، خدا نخواستہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یا آپس میں دست و گریبان ہیں. ابھی ہندوستان نے فیک نیوز، جھوٹ، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کہ سعودی نے انکار کر دیا، اتنے ووٹنگ ہوئے، فلانا ہوا، اور سب جھوٹ. اور سوشل میڈیا پہ پاکستان کے بچے کنفیوژن کا شکار ہے. آج آپ کو مذہب، مسلک اور زمین اور اپنے نظریے اور اپنی نیشنلٹی اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے کنفیوز کیا جا رہا ہے. تو دنیا کے لیے میسج یہ ہے کہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار واحد پاکستان ایک ملک ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ لڑی اگینسٹ all sorts of terrorism، دنیا کی سب سے بڑی جنگ لڑی against all sorts of drugs، لازوال قربانیاں دی. کراچی کے بارے میں کیا پرسپشن تھی 2015 کہ خدا نخواستہ پاکستان اتنے ٹکڑے ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. میرے منہ میں خاک. پاکستان will survive till the last second of this universe inshallah. Pakistan is intact. Pakistan is in safe hands. We have got all the due abilities. We have got all the due ingredients. Only the youth of Pakistan need to rise and shine. Everything starts and ends at the youth of Pakistan. اگر آپ اپنی بنیاد کو اور اپنی ایگزسٹنس کو ویلیو کرو گے، the whole world will start valuing you. اس کی مثال دوں آپ کو. دنیا میں بہت ساری مثالیں، ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد علی کلے تھا، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا. ویتنام وار کو ایون امریکن ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ کو اور تھنک ٹینک کو چیلنج کیا. اینڈ واٹ ہیپنڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ پورے US نے اس کو ویلیو کیا. اور پھر جب ہال آف فیم میں ان کا نام آیا، پلیز دا یوتھ آف پاکستان لسن واٹ آئی ہیو ٹو شیئر ود یو. جب ہال آف فیم میں نام آیا تو ہز نیم واز محمد علی. انہوں نے کہا کہ میں یہ ہال آف فیم نہیں لوں گا. ان سے پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا اس پہ 2 نام ایسے ہیں جن پر میں سب کچھ قربان کرتا ہوں، اینڈ یو آر گوئنگ ٹو پلیس اٹ آن دا فلور. صرف ایک شخص کے لیے انہوں نے ان کو دیوار پہ اس ہال آف فیم کے مونوگرام کو لگایا. آپ ہمت تو کریں. اگر آپ یہ سوچیں گے کچھ نہیں ہوگا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا. کیا وجہ ہے کہ انلیگل انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے جیلوں میں اور گھروں میں وہ تمام مائیں بہنیں بزرگ بچے جوان جن کو 28 سال 29 سال سے ہر قسم کی اذیتیں دی جا رہی ہے، ان کو مختلف طریقوں سے برائب بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں they are not becoming a purchasable commodity؟ کیوں سر نہیں جھکا رہے؟ کیوں ہندوستان کے تمام حرکتوں اور تمام سختیوں کے باوجود وہ آج بھی اپنی جگہ کھڑے ہیں؟ اور پھر میسج کیا دیتے ہیں؟
میسج دیتے ہیں کہ جب ان کا کوئی شہید ہو تو پاکستان کے جھنڈے میں اس کو دفنایا جاتا ہے. تو آج میسج یہ ہے کہ اگر ہم نے یہاں پہ آ کے روایتی اپروچ اپنانی ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے, سو بلیو یو می, اگر آج ہم نے اس کو سیریس نہ لیا تو کل گلہ نہ کریں کہ پھر ہمارے گھروں میں, اور خدا نہ خواستہ ہمارے گھروں میں وہ چیز ہو جو اللہ پاک ان معصوموں کو اور ان بے گناہوں کی غیبی مدد کرے جو انلیگل انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں ہو رہے. آئیں ان سے تو کوئی پوچھے, ان شہیدوں کی ماؤں سے تو کوئی پوچھے, میری اس بچی سے کوئی پوچھے کہ باپ ہوتا کیا ہے, ان سے پوچھے جن کے بنیادی حقوق چھین لیے جائیں اور کوئی آپ کا والی وارث نہ ہو. تو پھر کرسچینٹی کیا کہتی ہے؟ وائی جیزس سیکریفائسڈ ایوری تھنگ. پھر گرنتھ کی بات آئے, پھر ویدا کی بات آئے, پھر آپ کی بنیادی عقیدوں کی بات آئے, پھر فلسفہ حسین کی بات آئے کہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا. Let's become one voice. Let's make the whole world realize that we exist, and let's convey a message to those who are the movers and shakers of this globe that humanity is bleeding in illegally Indian occupied Kashmir. Kashmir is a flashpoint. Let's sit and resolve. Otherwise, entire peace of this globe is at stake. دنیا کا امن سوالیہ نشان ہے. دنیا کی طاقتوں کو اٹھنا ہوگا, ہمیں ان کو اٹھانا ہوگا. جس طرح آج ہم نے اپنی ذات کے حوالے سے ہر چیز کے فیصلے کرتے ہیں, فیوچر پلاننگ کرتے ہیں, آئیں آج عہد کریں. اینڈ کشمیر کمیٹی ہیز میڈ اٹ اے پوائنٹ, اکیڈیمیا ہو, سوشل کلچرل فرنٹ ہو, ڈیجیٹل ایرینا ہو, اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی ہو, گلوبل کی سٹیک ہولڈرز ہوں, جتنے بھی گلوبل پارلیمنٹس ہیں, انٹرنیشنل فورمز ہیں, اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ جتنی بھی فیتھ پوپ ہو, ان سب کو ہم نے لکھنا شروع کر دی ہے, ان چیئرز کو لکھنا شروع کر دی ہے. اینڈ ان دی اینڈ the message is, let's hear the bell is ringing calling us to the bright future. Let's join and unite together and prove it to the entire globe that we have the ability to do the needful. We will do wonders as a nation inshallah. For that you need to start it from yourself. آج اگر آپ عہد کریں کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو پھر یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. اللہ ہمیں خیر کے لیے استعمال کرے, اللہ تمام انسانیت کی حفاظت کرے, اللہ پاکستان کو تمام انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے, اور اللہ رب العزت جتنے محروم, جتنے مظلوم انسان اس دنیا میں جس مذہب اور سوچ کے ہیں, اللہ ان کی مدد کرے. لانگ لیو ہیومینٹی, لانگ لیو پاکستان, لانگ لیو کشمیر. تھینک یو سو مچ.